السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. درج دہم مضمون اردو اور آج کی نظم ہے جگنو. اس نظم کے شاعر ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور میں ہوں آپ کا مدرس طارق احمد ملک. آج ہم جن ذیلی عنوانات کا یہاں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علامہ اقبال کی زندگی کا مختصر تعارف اور نظم جگنو کی تشریح. مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام موضوعات کو بغور سنیں گے. مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اپنی کتاب سامنے رکھی ہوگی اور آپ نے اپنا قلم اور کاپی بھی سامنے رکھی ہوگی تاکہ جو بھی مشکل الفاظ ہوں یا کچھ ایسے اشعار ہوں جن کا معنی یاد رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو اس کا آپ اپنی جگہ سے نوٹس لیں اور وہ جو عام نکات ہے وہ لکھ کر رکھیں. تو شروع کرتے ہیں آج کا درس علامہ اقبال کا مختصر تعارف. پیارے بچوں، ڈاکٹر سر محمد اقبال جیسا کہ نام ان کا رہا ہے، ڈاکٹر سر محمد اقبال. سوچتے ہوں کہ آپ کے ڈاکٹر کیوں، سر کیوں؟ ڈاکٹر اس لیے کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے جسے ہم عرف عام میں پی ایچ ڈی کا ہے. انہوں نے فلاسفی میں پی ایچ ڈی کی تھی. سر انہیں خطاب دیا گیا تھا، سرکار کی طرف سے خطاب دیا گیا ہے سر. اور محمد اقبال ان کا نام. 1877 میں پیدا ہوئے تھے اور 1938 میں اس دنیا سے کوچ کر چکے. محمد اقبال 9 نومبر 1870 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے. سیال کوٹ ایک پاکستانی شہر ہے، پاکستان کا ایک چھوٹا سا شہر. تو وہاں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا. دونوں اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دیانتداری کے سبب سب ان کا احترام کرتے تھے، یعنی انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی. بعد میں ان کے والد نے انہیں سکاج مشن سکول میں داخل کر دیا. سیدھی سی بات ہے، سکاج مشن سکول ایک کانوینٹ رہا ہوگا جہاں انہیں سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا. یہ ہم انڈرلائن کریں گے میر حسن، کیونکہ ان کی زندگی پر میر حسن کا بہت زیادہ اثر رہا ہے. اقبال نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات یہیں سے پاس کیے. انہوں نے میٹرک بھی پاس کیا اور میٹرک کے بعد 11 اور 12 انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہو سکتے ہیں یا پھر 8 کے امتحانات کو انٹرمیڈیٹ کہا جا سکتا ہو. تو آج کے دور میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے. تو انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات یہی سے پاس کیے اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے انہیں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا پڑا، جہاں سے انہوں نے بی اے یعنی بیچلر آف آرٹس اور بعد میں فلسفہ میں ایم اے کیا یعنی ماسٹر آف آرٹس. اپنی تعلیمی زندگی میں اقبال نے کئی لوگوں سے استفادہ کیا. استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا. انہوں نے کئی لوگوں سے فائدہ اٹھایا. سیال کوٹ میں میر حسن اور لاہور میں پروفیسر تھامس آرنلڈ سے ان کی زندگی میں پر بہت گہرا اثر ڈالا. انہوں نے ان کی زندگی پر اثر ڈالا بہت زیادہ. تو 2 نام ابھی ہمارے پاس آئے، میر حسن اور پروفیسر تھامس آرنلڈ. سید میر حسن نے ان کے ذوقی شعر و سخن کی آبیاری کی. تو شاعری میں ذوق و شوق بڑھا میر حسن کی وجہ سے، اور آرنلڈ کی صحبت سے، فلسفہ سے ان کے طبعی رجحان میں جلا پیدا ہو گئی اور پروفیسر آرنلڈ کی وجہ سے انہیں فلسفہ میں دلچسپی پیدا ہو گئی. 1905 میں اقبال انگلستان گئے، جسے آج برطانیہ ہم کہتے ہیں، جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے. اس دوران میں انہوں نے میوچ یونیورسٹی جرمنی کی میوچ یونیورسٹی کیا
PhD کی ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر کہلائے، اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، یعنی وکالت کا امتحان۔ انہوں نے وکالت کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ لندن سے۔ 1908 میں وہ واپس آئے۔ انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے لاہور میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا، تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے کو ہی اپنایا۔ علم و ادب، آگے بڑھتے، علم و ادب سے زندگی بھر لگاؤ رہا، یعنی علامہ اقبال کو علم و ادب سے پوری زندگی لگاؤ رہا۔ اس وجہ سے ان کا شمار دنیا کے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے۔ مفکروں کو انگریزی میں تھنکر کہتے ہیں، اور علامہ بھی کہلائے، یعنی بڑے علم والے کہلائے۔ علامہ اقبال کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کی سادگی، شرافت نفس اور اخلاقی زندگی سے ہر ایک متاثر ہوتا تھا۔ اپنی روزمرہ زندگی میں وہ عام طور پر پنجابی زبان میں گفتگو کرتے تھے، لیکن علمی اور ادبی گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو، پیارے بچوں، یعنی گھر میں وہ پنجابی میں بات کرتے تھے، چونکہ وہ سیالکوٹ پنجاب کا ہی شہر ہے، پر ادبی محفلوں میں وہ اردو میں بات کرتے تھے۔ ان کو عربی، فارسی، انگریزی اور اردو زبان پر پورا عبور حاصل تھا، یعنی انہیں 4 زبانوں پر پوری دسترس حاصل تھی۔ اقبال اردو اور فارسی کے مشہور اور اعلیٰ پایہ کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نثر میں چند کتابیں لکھی ہیں، مگر ان کی شہرت کا باعث کہتے ہیں وجہ کو، شہرت کی وجہ کیا رہی؟ ان کی شاعری۔ اردو میں ان کی شاعری مجموع میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہے۔ فارسی میں بھی ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو گئے۔ اقبال نے شاعری میں ایک نیا فلسفہ بیان کیا۔ ان کی شاعری میں عمل کا پیغام ملتا ہے، اور بے عملی کو موت کے برابر سمجھتے ہیں۔ جیسے ان کا شعر ہے، موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب۔ وہ بار بار اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ زندگی دراصل مسلسل آگے بڑھتے رہنے اور ایک بلند مقصد سامنے رکھنے کا نام ہے۔ وہ خودی کی تربیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ خودی ان کے نزدیک خود شناسی ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ انسان کیا ہے، کس سے بنا ہے، کہاں جانا ہے اور اس کے ذمہ کون سے کام ہے، اور عام سطح سے بلند ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں جا بسے تھے۔ انہیں اپنے کشمیری نژاد ہونے پر بہت ہی ناز تھا۔ کشمیری نژاد یعنی کشمیر کا باشندہ، یعنی ان کے آباء اجداد یہاں کشمیر کا باشندہ ہونے پر انہیں بہت ناز تھا۔ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی، جس کا اظہار ان کی اردو اور فارسی کی کئی نظموں سے ہوتا ہے، جس میں ساقی نامہ میں بھی انہوں نے کشمیر کے لوگوں سے یہ اپنی ہمدردی یا کہیے یا پیار و محبت کا ذکر کیا ہے، اور ملازادہ زیگم لولابی کی بیاض وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ان میں بھی کشمیر کے بارے میں بہت سی باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ آخری چند برسوں میں اقبال کئی طرح کے امراض میں مبتلا ہوئے، بہت علاج کیے لیکن صحت یاب نہ ہوئے۔ 61 سال کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا، یعنی ان کی موت واقع ہوئی اور شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن کیے گئے۔ تو یہ تھی چند معلومات علامہ اقبال کی حالات زندگی کے بارے میں۔ اب دوسرا حصہ ہے اس ذیلی عنوان کا، نظم جگنو اور اس کا مطالعہ۔ پیارے بچوں، جگنو آپ جانتے ہیں نا، ایک کیڑا ہوتا ہے جسے انگریزی میں فائر ورم کہتے ہیں، فائر ورم۔ یہاں اس کی یہ جو تصویر دی گئی ہے، یہ جگنو کی تصویر ہے۔ یہ نیچے سے روشن ہوتا ہے، شام کے وقت دور سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں ہم رکھ سکتے ہیں اور ہاتھ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ عموماً بارشوں کے موسم میں یہ بہت پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جگنو کی اس
خوبی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے روشنیوں کا کیڑا بنایا ہے کہ اس کی تعریف کی ہے، اور اس پر انہوں نے بہت سارے اشعار مانے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس نظم میں علامہ اقبال جگنو کی تعریف میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، جگنو کی روشنی ہے کاش شان یہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں ان اشعار کی بائن سطور کیا چھپا ہے۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ یہ چمن میں۔ کاشانہ کہتے ہیں گھونسلے کو، گھونسلہ یا آشیانہ۔ جو چمن، کاشانہ یہ چمن، چمن کا آشیانہ یا چمن کی بستی۔ چمن کا آشیانہ جو ہے وہاں کوئی عام روشنی نہیں، جو چمن کا آشیانہ ہے وہاں جگنو کی روشنی سے جگمگ جگمگ سا سما ہے، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ یہ چمن میں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، چمن کی بستی میں، چمن کے آشیانے میں کیا ہے؟ جگنو کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ کیا یہ جگنو کی ہی روشنی ہے، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایسی چمک رہی ہے، جج رہی ہے جیسے کہ پھولوں کی انجمن میں، پھولوں کی محفل میں کوئی شمع جل رہی ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جب چمن کی بستی میں، چمن کے آشیانے میں جگنو چمک اٹھتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پھولوں کی محفل میں ایک شمع روشن ہو چکی ہو، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ۔ اب شاعر اس کی تعریف کی میں یہ بتاتا ہے کہ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ۔ ارے یہ جگنو کہاں سے آیا؟ کیا یہ کوئی ستارہ ہے؟ جگنو کو یہاں، جگنو کے لیے استعارہ انہوں نے، شاعر نے یہاں ترتیب دیا ہے، یعنی جگنو کو ستارہ کہا ہے، اور پھر بات کہا کہ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ۔ یہ جگنو ہی ہے کہ آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر آیا ہے، اس کے پنکھ لگے ہیں اور وہ اڑتے ہوئے یہاں کاشانہ یہ چمن میں بیٹھا ہے، آیا ہے اور بیٹھا ہے، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا تو وہ ہے، یا پھر مہتاب کی جو کرن ہے، چاندنی کی، چاند کی جو کرن ہے، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، چاند کی جو روشنی پڑتی ہے اس چمن میں، کیا اس روشنی میں جان پڑ گئی ہے؟ کیا وہ زندہ ہو چکی ہے اور اب زندہ ہو کر ادھر ادھر گھومتی ہے، یعنی یا جان پڑ چکی ہے؟ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ یہ جگنو جو ہے، لگتا ہے کوئی ستارہ ہے جو آسمان سے اڑ کر آیا ہے، یا چاند کی کرن زندہ ہو چکی ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھلتی رہتی ہیں، چکر کاٹتی رہتی ہے، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا۔ اگر یہ نہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ رات کی حکومت میں، سلطنت کہتے ہیں حکومت، پوری رات کی جو حکومت ہے، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، رات کی سلطنت یہ ہوگی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، مگر اس میں جگنو کیسے آیا؟ دن کا سفیر، دن کا پیغام رساں، پیغام دینے والا۔ سیدھی سی بات ہے، پیغام رساں۔ دن جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، دن کا سفیر، دن کا قاصد بھی روشن ہوگا۔ تو یہاں دن کا سفیر کہا گیا ہے جگنو کو، جو رات کی سلطنت میں دن کا سفیر بن کے آیا ہے، اور رات کی اس بے جان اندھیرے کو اس نے روشنیوں سے بھر دیا ہے۔ غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ اگر وہ ایسا ہی ہے، دن کا سفیر دن میں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ سورج کی روشنی میں جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں،
तमाम के तमाम दिखाई नहीं देते। पूरी तवज्जो सूरज पर रहती है। गुर्बत में आके चमका, गुर्बत कहते हैं प्यारे बच्चों परदेश। दिन उसका घर है मगर रात उसके लिए परदेश है। गुमनाम था और दिन उसका वतन है। दिन उसका वतन है, यानी ये जो जुगनू है ये आया है, शायद ये दिन का सफीर है, दिन में ये गुमनाम रहता है। सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है तो ये जुगनू दिन में दिखाई नहीं देता, मगर जो ही परदेश में आया, शब में आया जो उसके लिए परदेश था, तो ये चमकने लगा। तुकमा कोई गिरा है, तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का। अभी मुझे पता नहीं ये क्या है, ये जुगनू है और कुछ, शायद ये महताब के जो कपड़े हैं, यानी जो चांदनी के जो पेरहन है, कपड़े हैं, चांदनी का जो लिबास है, उस लिबास से शायद एक बटन टूट के गिरा है और ज़मीन पर पड़ा है, और इसी की वजह से जगमग हो चुका है ये पूरा समा। रात की तारीकी में ये चमक दमक है जो यहाँ हाथ में दी गई है, या फिर यहाँ रात के अंधेरे में ये जुगनू चमक देता। शायर कहते कि शायद ये किसी चांद का जो लिबास है, उस लिबास से एक टूटा हुआ बटन है जो ज़मीन पर आ चुका है। ज़र्रा है या नुमायाँ सूरज के पैरहन में, ज़र्रा है या नुमायाँ सूरज के पैरहन में, तो ये मामूली छोटी चीज़ है, यानी एक एटम के बराबर भी नहीं, ये छोटा ज़र्रा है, छोटी सी चीज़। यहाँ नुमायाँ, मगर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये नुमायाँ हो चुका है, यानी रात के वक्त नुमायाँ यानी दूर से दिखाई देता है, दूर से नज़र आने वाला। ज़र्रा या नुमायाँ सूरज के पैरहन में क्यों न हो, क्योंकि इसने सूरज के लिबास ज़ेब तन किए हैं। सूरज के पैरहन में ये ज़र्रा नुमायाँ हो चुका है। तो ज़रा या नुमायाँ पैरहन कहते हैं लिबास को, इसने सूरज की पोशाक पहन की। ज़र्रा है या नुमायाँ, ये जो मामूली बज़ाहिर दिखने वाली चीज़ है, ये यहाँ दूर से दिखाई देती है। क्यों न हो, क्योंकि इसने सूरज के कपड़े पहन रखे हैं, रोशनियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक है, जो कदीम बहुत पुराना हुस्न है। हुस्न कदीम हमारे पास क्या है, सूरज का हुस्न, सूरज का हुस्न या चाँद का हुस्न। ये कदीम इसलिए है क्योंकि बरसों से ये हम देखते आए हैं, हमारे दादा परदादा इसे देखते आए हैं। जब से ज़मीन बनी है तब से चाँद भी है और सूरज भी, इनका हुस्न कदीम है, ये हम बार बार देख आए हैं। मगर उनकी पोशीदा छुपी हुई झलक आज हमें दिखने को मिली है। किसके ज़रिए से? एक झलक मिली इस जुगनू के बेस में ले आई, जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में, इसे कुदरत ने हमारे लिए यहाँ लाया। कहाँ से? ये खलवत में छुपी थी, तन्हाई में छुपी थी, और तन्हाई से उठाकर इसे अंजुमन में यानी महफिल में उसे लाया कुदरत ने। क्योंकि महफिल किन की है? फूलों की चमन में ये दिखाई दे रहा है ये जुगनू, वहाँ महफिल है फूलों की, खलवत से इसे उठाया और कुदरत ने इसे कहाँ रोशन किया? उसने फूलों की महफिल में इसे रोशन किया। छोटे से चांद में है जुल्मत भी और रोशनी भी, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। छोटे से चांद, अब इसे नया इस्तिआरा पहनाया है, इसे जुगनू को छोटा सा चांद कहा गया। छोटा सा चांद, यहाँ इससे मुराद जुगनू है। जुगनू को छोटा सा चांद कहा गया यहाँ। फिर क्या गया? इसमें जुल्मत भी है और रोशनी भी, ये इसमें अंधेरा भी और रोशनी भी। निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, कभी गहन से निकलता है और कभी गहन में आता है। यानी
یہاں شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو جگنو ہے کبھی یہ روشنیاں بکھیرنا بند کرتا ہے تاکہ اپنی توجہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر سکے، کبھی پھر سے روشن ہوتا ہے، روشنیاں بند کرتا ہے، بکھیرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا چاند ہے جو گرہن میں آتا بھی ہے اور گرہن سے نکلتا بھی ہے اور اپنے ہونے کا یہ پتہ دیتا ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا۔ اب یہاں شاعر اس کا تقابل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پروانہ جو ہے یہ بھی ایک پتنگا ہے، یہ بھی ایک کیڑا ہے، اڑنے والا کیڑا، وہ چھوٹا سا موس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک کیڑا ہے۔ جگنو بھی ایک پتنگا ہے اور جگنو بھی ایک کیڑا ہے۔ وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ مگر آپ دیکھیے یہ جو پروانہ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ دیکھتا ہے کہ شمع روشن کی گئی، پروانہ روشنی کی طلب میں آتا رہتا ہے اڑتے ہوئے، وہ روشنی کا طلبگار، طالب کہتے ہیں طلبگار کو، وہ روشنی کی تلاش میں نکلا ہوا ہوتا ہے، یہ روشنی سراپا۔ مگر اس جگنو کو روشنی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کے جسم کا ہر ایک انگ سر سے پاؤں تک یہ روشنی ہی روشنی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پروانہ بھی گرچہ ایک کیڑا ہے، جگنو بھی ایک کیڑا ہے، مگر دیکھیے فرق کتنا، پروانہ روشنی کی خاطر بھٹکتا رہتا ہے، شمع کی تلاش میں نکلتا ہے، جبکہ جگنو سر سے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، دنیا میں ہر چیز کو قدرت یہاں مانے خدا نے ہر چیز کو دل بری دی، کسی نہ کسی کا دل بہلانے کا ذریعہ بنایا، لوگوں کو خوش کرنے کا ذریعہ بنایا۔ پروانہ کو تپش دی، پروانہ کو مزہ کس میں آتا ہے؟ تپش میں، اسے جلنے میں مزہ آتا ہے۔ جگنو کو روشنی بکھیرنے میں مزہ آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قدرت نے ہر کسی کو دل بہلائی کا ذریعہ دیا، پروانہ جو ہے وہ خود کو جلتے ہوئے مزے لیتا ہے، جگنو خود کو روشن کرتے ہوئے مزے لیتا ہے۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ رنگین نوا بنایا یعنی قسم قسم کی آوازیں دی، رنگین نوا، خوبصورت چہچہاٹوں کا مالک بنایا، چہچہاٹوں کا مالک۔ مرغان، پرندے، تو خدا نے کیا کیا؟ پرندے جن کو خدا نے زبان نہیں دی، وہ بول نہیں پاتے، مگر اس کے بدلے انہیں مختلف آوازیں دی، دل کو بہلانے والی آواز دی، جیسے کوئل کو کوک دی، ایسے مرغ کو اذان دی، تو ہر کوئی چہچہاتا ہے اور دنیا کو خوبصورت بناتا ہے۔ گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، اور ہمارے سامنے جو پھول ہوتا ہے اسے بھی اپنی زبان ہے، اور یہ بے زبانی اپنی بتاتا ہے کہ خاموش ہے۔ گل کی زبانی ہے کہ وہ خاموش رہ کر مسکراتا رہتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی گل کی طرح مسکراتے رہیں۔ یعنی جو خدا نے مختلف قسم کے پرندے بنائے، انہیں خوش الحان بنایا، ان کی خوبصورت آوازیں دی، انہیں چہچہاٹ عطا کی، جنہیں تمام جو کائنات کی رونق بڑھتی ہے۔ اس طرح پھول کو ایسی زبان دی کہ وہ خاموش رہ کر لوگوں کا دل بہلاتا رہتا ہے۔ نظارہ یہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، جو شفق کا نظارہ تھا، یعنی افق کی سرخی جو شام کو ہوتی ہے، افق کی سرخی، سورج کے غروب ہوتے وقت جو آسمان پر سرخی چڑھ جاتی ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ شفق کا نظارہ تب
اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب دن کا زوال ہوتا ہے، جب سورج کو ڈوبنا ہوتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے وقت کس کی خوبصورتی نکھرتی؟ ڈوبتے وقت شفق کی خوبصورتی اور خوبی نکھر آتی ہے۔ چمکا کہ اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ جب ایک طرف سورج کو زوال ہوتا ہے، اسی طرح اس پری کو، یعنی پری یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ یہ پری یہاں استعارہ ہے شفق کے لیے، استعارہ شفق کے لیے، یعنی شفق کو کیا کیا؟ اسی طرح اسی وقت تھوڑی سی زندگی دی۔ جب لوگ سورج کے ڈوبنے کا نظارہ دیکھتے ہیں، اسی وقت وہ شفق کی خوبصورتی سے مزے لیتے ہوتے ہیں، اور ان میں مشہور یہ بات ہوتی ہے کہ جو سن سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سن سیٹ پوائنٹ اصل میں ہوتا کیا؟ وہ شفق ہوتا ہے جو اپنی پوری آب تاب کے ساتھ اس وقت نمایاں ہوتا ہے۔ رنگین کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، جو سحر ہے صبح کا وقت، صبح کا وقت قدرت نے رنگین کیا، جیسے کہ نئی نویلی البیلی دلہن کو یہ ہو، اسی کی شکل صورت کا بنایا۔ صبح کو ہر کوئی نئی نویلی دلہن کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح صبح سحر کا وقت رنگین ہوتا ہے ایک دلہن کی مانند۔ پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، اس نے، آپ نے کیا کیا ہے؟ قدرت نے کیا تھا؟ پہنا کے لال جوڑا، صبح کو لال جوڑا پہنایا ہوتا ہے، کرنوں کا لال جوڑا۔ سورج کے یہ جو سورج جب طلوع ہوتا ہے، جیسے مانو کہ پہاڑیوں نے لال جوڑا پہنا ہوتا ہے، شبنم کی آرسی دی۔ اتنا ہی نہیں، اب صبح کو، اب اس سحر کو دیکھنا تھا کہ کتنی خوبصورت لگتی ہے، اس کے لیے شبنم کی آرسی دی، یعنی شبنم کی شیشی، وہ گول گول شیشی جس میں صبح نکھر کر اپنا چہرہ دیکھتی ہے۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو۔ اتنا ہی نہیں، خدا نے کیا کیا؟ شجر کو، یعنی درختوں کو سایہ دیا جس میں ہم اطمینان کی سانس لیتے ہیں۔ پرواز دی ہوا کو اڑنا سکھایا۔ قدرت نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا۔ اس نے درخت کو سایہ دیا، درخت خوش، ہوا کو پرواز دی، ہوا خوش، پانی کو دی روانی، پانی کبھی مڑ کر نہیں دیکھتا، رواں دواں ہوتا ہے۔ موجوں کو بے کلی دی، تو موجیں ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے، ٹھاٹیں مار مار کر آگے جاتی ہے، انہیں بھی اپنے لطف اٹھانے کا سامان بہم کیا۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ ہاں، ایک فرق ضرور قدرت نے یہاں واضح کیا، یہ امتیاز، یہ فرق ہے، مگر ایک بات ہے ہماری، ایک بات میں مضمر، جگنو کا دن وہی ہے۔ جب جگنو کا دن شروع ہوتا ہے، اس وقت ہماری رات شروع ہوتے ہیں۔ دن میں عموماً ہم کام کرتے ہیں، جب ہم کام کرنے نکلتے ہیں تو ہمارا دن، مگر جب جگنو نکلتا ہے اس وقت رات ہوتی ہے، تو جگنو ہوتا ہے جو رات کو اپنا کام کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی چمگاڈر، اسے ہم کہتے ہیں اردو میں چمگاڈر، تو وہ بھی رات، الو رات کو، یعنی الو، جگنو، چمگاڈر، ان کو جب ہمارا دن ہوتا ہے ان کی رات ہوتی ہے، جب وہ کام پر نکلنے جاتے ہیں۔ یہ امتیاز قدرت نے وہی سے پیدا کیا ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے۔ جو حسن ازل ہے، حسن ازل یعنی خدا کا حسن، فطرت کا حسن، یعنی خدا کا جمال۔ کہا گیا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے اللہ کی، قدرت کی، ہر چیز میں یہ دکھائی دے رہی ہے، ہر چیز میں اس کی جھلک ہے۔ انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے۔ انسان میں جب ہے تو یہ سخن کے روپ میں، سخن ہنر بن کر آگے آتی ہے۔ انسان خوبصورت کرشمے دکھاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں بناتا ہے، کوئی پینٹنگ کرتا ہے، کوئی شاعری، کوئی موسیقی، غنچے میں وہ چٹک ہے۔ جبکہ غنچے میں جو
پھول ہوتے ہیں وہ ٹیس نکالتے ہیں، ایسے ہی وہ اپنا جسم پھیلاتے ہیں، خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہر کوئی خدا کی ہی خوبصورتی کا مظہر ہے۔ یہ چاند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا، جو آسمان کا چاند ہے یہی خوبصورتی بکھیرتا ہوا ہمیں آسمان کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح شاعر کا دل ہوتا ہے، شاعر کا دل بھی خوبصورتی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا رہتا ہے، اور آسمان کا چاند بھی آسمان کی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے، اور وہ لوگوں کو، وہ کائنات کو چاندنی عطا کرتا ہے، وہاں چاند سے چاندنی نکلتی ہے۔ فرق اتنا ہے، چاند آسمان کا شاعر اور چاندنی دیتا ہے، مگر جہاں نیچے شاعر ہے جو دنیا کا شاعر، وہ خوبصورت چیزیں نہیں، وہ دل کی کسک دیتا ہے، دل کی تمنائیں، دل کی حسرتیں جو پوری نہیں ہوئی وہ انسان کے سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی چاند آسمان کا شاعر ہے اور چاندنی دیتا ہے جو دنیا میں شاعر ہے، وہ درد کی کسک، درد کی ٹیس سامنے رکھتے ہیں۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں، ورنہ گفتگو کرنے کا انداز جو ہے یہی دھوکہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ گفتگو کا انداز ہمیں دھوکوں میں رکھتا ہے۔ نغمہ ہے بوئی بلبل، بو پھول کی چہک ہے، جو نغمہ ہے بوئی بلبل، جو نغمہ جو ہے وہ بوئی بلبل ہے، یعنی بلبل مہک کے پیچھے جاتا رہتا ہے اور چہکتا رہتا ہے تو نغمہ بن جاتا ہے۔ بو پھول کی چٹک ہے، مگر اب پھول کیسے اپنی زبان سے دنیا کے سامنے گیت پیش کرے گا؟ وہ اپنی مسکراہٹیں بکھیرتا ہے، وہ اپنی بو دیتا ہے، وہ خوشبو سے دنیا کو معطر کرتا ہے، یہی اس کی زبان ہے، یہی اس کی آواز ہے۔ نغمہ ہے بوئی بلبل، ہاں اتنی فرق ہے، بلبل نغمے گا رہا ہے، آپ مانیے کہ یہ بلبل کی مہک ہے، اور جو پھول کی مہک ہے وہ پھول کا نغمہ ہے۔ فرق اتنا ہی، کوئی بولتا ہے، کوئی اپنے ہونے سے اپنے احساس دلاتا ہے، کوئی اپنی ان خوبیوں سے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، وحدت ایک ہونا۔ دنیا میں ابھی تک شاعر نے جو وہاں پرندوں کی بات کی، چاند کی بات کی، انسانوں کی بات کی، آسمانوں کی بات کی، یہ کثرت کے معنی میں آئی، یعنی بے شمار چیزوں میں کا راز کس میں مخفی ہے؟ مخفی چھپا ہوا، یعنی وحدت میں، ایک قدرت میں ان تمام چیزوں کا سراغ چھپا ہوا ہے۔ جگنوں میں جو چمک ہے اسی سراغ سے یہ نکلتا ہے، اسی راز سے یہ نکلتا ہے کہ جگنوں میں چمک ہے، پھول میں مہک ہے۔ ایک چیز ہر کسی کو دی گئی ہے، جگنوں کو خدا نے چمک دی اور پھول کو مہک دی، یعنی خوشبو دی۔ انسانوں کو ہنر دیا، اخلاق دیے، درختوں کو سایہ دیا، پھول کو مہک دی، چاند کو چاندنی دی، سورج کو روشنی دی، پانی کو روانی دی، ہوا کو اڑان دی۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو؟ پھر اختلاف یعنی رائے کیوں مختلف ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیوں سوچتے ہیں؟ یہ اختلاف پھر کیوں؟ خدا نے جب وہی سے چیزوں میں مختلف چیزیں دی ہے تو ہنگامہ کا محل کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ کیوں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوششیں ہو گئی ہے؟ کیوں فتنے برپا کیے جاتے ہیں کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں؟ خدا نے اپنی ہی قدرت سے خوبصورت ہر کسی کو اپنے حصے کی خوبی دی ہے۔ ہر شے میں جبکہ پناہ خاموشی ازل ہو، جبکہ ہر شے میں چھپی ہے خاموشی ازل کی، یعنی قدرت کی خاموشی۔ تو پھر ہنگامہ کیوں کیا جائے؟ تو اس نظم کا جب ہم محاسبہ ایک بار پھر لیں تو اس نظم کے حوالے سے بظاہر شاعر بات کرتا ہے جگنوں کی، کہ جگنوں میں اتنے اوصاف ہے، مگر اسی کے ذیل میں پھر
شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے، جگنو چھوٹا سا ہمارے پاس ایک کیڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے اوصاف پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح جگنو اتنا چھوٹا ہے، اوصاف اتنے زیادہ ہے، تو ہم جو اشرف المخلوقات ہے، ہم میں کتنے اوصاف ہے۔ خدا نے کوئی کمی بیشی نہیں رکھی، جہاں پیڑوں کو سنوارا، خوبصورتی دی، سایہ دیا، پانی کو روانی دی، ہوا کو اڑنا سکھایا، چاند کو چاندنی دی، اور اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی روشنی دی، انسان کو بھی عقل دی۔ تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے کم تر ہے، کوئی ہم سے بہتر ہے، ہمیں صرف اپنے ہنر کو پہچاننا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا محاصل یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو اندر جو خوبیاں ہیں انہیں تلاشنا ہو۔ وی ہیو ٹو ڈرا آؤٹ دا بیسٹ فرام آور باڈی، مائنڈ اینڈ سول۔ یہ جو ہم پوئمز پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، اس کا یہی مورل ہوتا ہے کہ ہم قدرت یا جس چیز کا ذکر کیا گیا ہو اس نظم میں، اس پر غور و خوض کریں اور اپنے لیے سبق تلاش کریں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ درس بھی خوب پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت کچھ چیزیں سیکھی ہوگی، اور ضرور کمنٹ کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ ابھی تک اگر کسی دوست نے، کسی بچے نے، کسی شاگرد نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا، تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔